نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ جاء ربه بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله أدب اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء کرام، انسان دی جڑی کامیابی ہے نا وہ ادب نال ہے۔ تو ہادے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارا دا سارا ادب ہے۔ اگر انسان علم حاصل کریں دے، تعلیم حاصل کریں دے لیکن ادب نہیں سکھدا، ان دے اندر عقیدت اور احترام نہیں تو او انسان تعلیم حاصل کرن دے باوجود بھی ان دی مثال ایویں ہے جویں کہ جانور ہوئے، بد تہذیب اور آوارہ لوگوں دے وچ شمار تھیندے۔ تو اپنی قدر قیمت ودھاونی ہے ادب نال۔ علم ایک نور ہے جیڑا براہ راست دل دے اتے آمدے اور اللہ کریم دے فضل نال آمدے اور ادب دی وجہ کلو آمدے۔ سب تو پہلے اللہ کریم دی ذات دا ادب ہے کہ شرک چھوڑ دوں، کفر چھوڑ دوں اور اللہ کریم دے تمام تر احکامات دے اتے عمل کروں۔ اللہ کریم دا ہر حکم من گھننا اے اللہ کریم دا ادب ہے، اور ہر او کم جڑے کم تو اللہ کریم نے آپ کو روکے او کم تو رک وننا اے اللہ دا ادب ہے، اور جڑے کم دنیا دے وچ کرن دے حکم ہے او اللہ دی بندگی ہے۔ اللہ نے آپ کو استاد عطا کیتن، درس گہی عطا کیتن، انہاں دا ادب ضروری ہے۔ تا ادب دے وچ جڑا ہے نا علم نور والا علم پیدا تھی سی، جن علم نال انسان کو خود بھی نفع حاصل تھی سی، اگتے باقی دنیا کو بھی اوندا نفع حاصل تھی سی۔ اساڈے اکابر اسلاف ایسے ہن کہ اپنے اساتذہ دا ادب تا کریندے ہی ہن، اپنے بزرگوں دا ادب تک کریندے ہی ہن، لیکن اپنے استادوں دی اولاد اور اگو آمن والی نسل دا بھی ادب کریندے ہن۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے وچ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جیرے دارالعلوم دیوبند دے محتمم ہن اور بنیاد رکھن والے ہیں۔ آپ دے متعلق ہمدے کہ آپ ایک علاقے دے وچ واعظ و نصیحت واسطے تشریف گھن گئے، جڑے ویلے اتھا پہنچ گئے لوگیں دا اصرار ہا کہ حضرت اساڈے کول ایک دو راتی رہ پوین، اسا کو اللہ دی محبت دی گال سنواویں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی گال سنواویں۔ تا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ میرے کول وقت کم ہے، میں اگتے بھی سفر کرنے والا اپنے مدرسے دے وچ بھی ونجنے، تو اس تھوڑے جہے وقت دے وچ ای کو زیادہ وقت جڑا تہاڈا مطالبہ ایک دو راتی دا او میں نہیں دے سکدا۔ تو حضرات علماء اکرام حاضر تھے، انہاں درخواست کی تھی کہ استاد محترم تسا اسا کو ذرا وقت دیو ہا، کم از کم چلو ایک رات ہی ساکو دیو، اسا اتھا رہ پوں، تسا سارے کو رہ پو، اسا تہاڈا فیض حاصل کرے سو، تہاڈی خدمت کرے سو، تہاڈے کو دعائیں حاصل کرے سو۔ تو حضرت نے ول بھی انکار فرمایا۔ علاقے دے زعماء سوچا اسا آکھوں
لیکن انہاں کہ جڑے ویلے حضرات علماء اکرام دی گال نہیں سنی گئی تو ساری کیا سنی ویسی؟ تو اتھا ایک سالک موجود ہا جڑا اللہ دی محبت دے منزلہ طے کرندہ ودا ہا، جڑا اللہ والے دا مرید ہا، اللہ والے دے قدمے باندھا ہا، انہاں کو آکھیا میاں ایک طریقہ میں دسیندا اگر او تسا آزماؤ تو میرا یقین ہے کہ حضرت اساڑے کول ٹھہر ویسے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے مرشد دا نواسا اپنے علاقے چ رہندے ہوں کو گھن آؤں او جڑے ویلے حضرت نال گال بات کرے سے ساڈا یقین ہے کہ حضرت من ویسن۔ تو او ایک نوجوان 14-15 سال عمر دا لوگ اکوان دے آکھیوں نے کہ تہاڈے نانا سیدہ مرید اتھا آیا ہے، خلیفہ مجاز اتھا آیا ہوا ہے، بہت وڈا عالم ہے، اساڑی خواہش ہے، اساڑی تمنا ہے کہ وہ اتھا رہن، لیکن اسا درخواست کیتی ہے، ساری درخواست قبول نہیں تھی، تسا مہربانی کرو جلو حضرت کو آکھو تا اسا کو یقین ہے کہ تہاڈا حکم حضرت کہنا ٹلے سن۔ تا حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے مرشد دا نواسا آتے حضرت کو جڑے ویلے ڈٹھو سی حضرت کرسی دے اتے بیٹھے ہن دے ایویں آسرا کی دی بیٹھے ہن تو حضرت ایویں ٹکے ٹکے سیدھے تھی بیٹھے تے ادب نال جویں ایک طالب علم بندے ایویں بہ گئے۔ سبحان اللہ۔ او نوجوان بچے نے سلام کیتا، سلام تو بعد فرمایا کہ حضرت جی تسا میرے نانا دے مرید ہو، خلیفہ مجاز ہو، میری خواہش اور آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ تسا اتھا کچھ دہاڑے رہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بغیر کسی عذر دے فرمایا ٹھیک ہے میں اتھا تا حکم ثانی جے تک تسا نہ کرے سو میں اتھو نہیں ہلنا، میں اتھا ہی رہا سا۔ سبحان اللہ۔ او نوجوان اپنے مقام دے واپس چلا ویندے، ایک ہفتہ حضرت کو گزر گئے، حضرت اتھے ہی راندے پن یا ایک رات نہ دینے ہن یا ایک ہفتہ تھی نہ پہ آپ اتھا وقت گزرنے پن لوگوں کو دین دی تعلیم سمجھنے پن، اللہ دا فرمان سمجھنے پن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سمجھنے پن، صحابہ دی محبت سمجھنے پن۔ علماء اکرام نے ہفتہ گزر گئے تو انہوں کو بھی جرت نہ تھی دی ہے کہ او آکنا حضرت کدن ویسو تو ولا انہوں دے ذہن دی گال ہے کہ حضرت فرمایا تا حکم ثانی یعنی دوجا حکم جے تک نہ دے سو میں اتھا موجود ہاں تو ولا جلو حضرت دے مرشد دے نواسے کو سڈاؤں ولا او اوسی آتے اتھا کر حضرت کو آکسی وال حضرت ویسن۔ تو ہفتے دے بعد او والا نوجوان واپس آیا تو انہوں نے کہا حضرت جی ہوں تسا تشریف گھن ونجو سارے ہوتے شفقت کی پیوے سا کو اتنا وقت عنایت فرمائے۔ حالانکہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ خود بہت بڑے عالم ہن، بہت بڑے مفکر ہن، دین دے دائی ہن اور خلیفہ مجاز بھی ہن۔ تو یہ بھی ایک ترتیب ہے مولانا ایوب صاحب کہ کافی سارے اساڑے اکابر اسلاف اجازت یافتہ ہیں، انہوں کو خلافت اپنے بزرگوں کو ملی ہوئی ہے لیکن انہیں وہ فن دے وچ اگتے تربیت دا کم نہیں سنبھالا۔ مطلب ہے کہ جی میں حضرت مولانا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت خلیفہ مجاز ہن لیکن باوجود ایندے بھی حضرت دا میدان ختم نبوت دلتے کم کرنا ہا تو حضرت نے پیری مریدی نہیں چلائی، ای کم کو چلائے۔ میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کی طرف اجازت یافتہ ہن لیکن انہوں دا میدان جرا نا درس و تدریس دا ای کم کو انہیں جاری رکھا۔ یہ کافی سارے اسارے اسلاف گزرن کہ انہوں کو اللہ نے جرا نا خلافت دیوئی اپنے بزرگیں کو کہ اللہ نے اے بزرگوں دے دل تے سٹیا۔ تو بہرحال عزیز طلبہ ادب ضروری ہے، جیڑے درجے دا ادب کرے سے اللہ پاک کو اتنا ہی کامیابی عطا کرے سے۔ جیڑا اپنے بزرگیں دا اپنے استادیں دا ادب نہ کریندا ہوئے او علم کو محروم تھی ویندا ہے۔ جیڑا بندہ
اپنے اسلاف اکابر جنہ قرآن کریم دی تفسیر لکھی ہے، احادیثہ جمع کیتے ہیں، انہیں دے تشریحات سمجھائے نے، فقہ دے اتے کم کیتے نے، اگر آدمی انہاں دا ادب نہ کرے او گمراہ تھی ویندے۔ جیڑا بندہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ادب نہ کرے او کافر تھی تے مردے، او ایمان دی نعمت تو محروم تھی ویندے۔ بے ادبی بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اور ادب ایسی چیز ہے جڑی انسان کو عمدہ بڑھندی ہے، خوبصورت بڑھندی ہے، اور انسان دے علم دے وچ نور آندے۔ کچھ طلباء آدن استاد سے سبق یاد نہیں تھیندا، سبق یاد نہ تھیون دی وجہ بھی بے ادبی ہے کہ انسان بے ادبی کریندا کھڑا ہے کہ کوئی گناہ کریں دے، اے اللہ دی بے ادبی ہے، کیونکہ گناہ تو اللہ نے روکیا ہے۔ ناجائز کمیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے ذریعے روکے، اے نہیں رکدا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی ہے۔ یا ایویں بعض لوگوں کو بیماری ہوندی ہے کہ او جرح شروع کر دینن قرآن حدیث دے متعلق، جبکہ انہاں کو علم نہیں ہوندا، تو بلا علم بلا وجہ جڑے ویلے او جرح کرن۔ اللہ کریم این بے ادبی دی وجہ کو انہاں کو راہ ہدایت تو محروم کر دیندے ہیں۔ تو جتنے بھی دنیا وچ لوگ ہیں آپ انہاں نال محنت کرنے ہیں، آپ انہاں کو دین دی گال پیش کرندے ہیں، لیکن انہاں دے تے اثر نہیں تھیندا پیا۔ ان دی بنیادی وجہ اے ہے کہ انہاں دے اندر بے ادبی ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم کی کو آدھے اللہ آدھے کہ جڑے ویلے میرے کول آؤ نا تے قلب سلیم چاہتے آوا ہے، ایسا دل جڑا ادب والا ہوئے، جڑے درجے ادب کرے سی اتنا ہی ان دی زندگی پرسکون ہو سی، اطمینان والی ہو سی۔ اگر آدمی بے ادب ہے، آدمی گستاخ ہے اپنے بزرگیں دا، اپنے اکابر اور اسلاف دا، اندے کل ظاہری طور تے آرام سکون جا چیزاں آوے سن، مطلب ہے گھر اچھا آوے سی، زمین ملوے سی، کاروبار ملوے سی، روٹی روزی دے وافر مقدار وسائل ملوے سن، لیکن قلب جڑا ہے نا بے چین راسی، بے قرار راسی، نہ ان کو دین دا سکون ہے نہ رات دا سکون ہے۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ قلب سلیم نال یعنی صدق کے دل نال اپنے وجہ دا ادب نہیں کیتا، جن دی وجہ کو انہی زندگی خراب ہے، خجل خوار ہے۔ اگر انسان قلب سلیم نال صدق کے دل نال ادب کریں دے، قرآن کریم دا ادب، مساجد دا ادب، مدارس دا ادب، دین والے دا ادب سچے دل نال کریں دے، ظاہراً اگر انہیں حالات تنگ بھی ہوئیں تو ان دا دل بڑا سکون والا ہوندے، انہیں گھریلو زندگی بڑی اطمینان والی ہوندی ہے۔ جیرے ویلے گھریلو زندگی گڑبڑ پیدا تھی ہوئے، سمجھ گنا ہے کوئی اللہ والے دی بے ادبی تھی ہے، کوئی قرآن والے دی، کوئی حدیث والے دی، عالم دین دی، کوئی قاری صاحب دی، کوئی بزرگ دی، صاحب نسبت اللہ والے دی بے ادبی تھی ہے، جن دی وجہ کو گھر دے اندر فساد شروع تھی گئے، جن دی وجہ کو گھر دے اندر جھگڑا شروع تھی گئے، جن دی وجہ کو دل دا سکون ختم تھی گئے۔ تو دل دے سکون واسطے ادب ضروری ہے، اور جتنا جڑا ادب کرے سی اتنا ہی وہ دیندار ہو سی، جتنا اعلیٰ درجے دا ادب ہو سی، خشوع خضوع والا اخلاص والا ادب کرے سی، اتنا ہی وہ آدمی دیندار ہو سی، پرسکون ہو سی، اللہ دے ہاں ان دا مرتبہ اور مقام ہو سی۔ جڑے درجے دا بے ادب ہو سی، گستاخ ہو سی، وہ ہوں درجے دے موافق یا بے چین ہو سی، بے سکون ہو سی۔ اگر ہوں کو وڈے درجے دی بے ادبی ہے وہ بے دین ہو سی، اگر ہوں کو وڈے درجے دی بے ادبی ہے تو وہ گمراہ ہو سی، اگر ہوں کو وڈے درجے دی بے ادبی ہے وہ بے دین کافر ہو سی، اگر ہوں کو وڈے درجے دی بے ادبی اور گستاخی ہو سی انہیں اندر یعنی کہ اللہ دے بارے کوئی ایسے کلمات آکھ دے ونا جیرے نہیں آکھنے چاہیے تو بندہ اے بے ادب ہے تو مشرک تھی ویسی۔ تو عزیز طلباء کرام کوشش کرنی ہے
کدے ہی بے ادبی نہیں کرنی جڑے ویلے بے ادبی نہ کرے سو پیو ماں دی استاد دی درسگاہ دی قرآن کریم دی ای پھٹی دی سمجھ آئیے تو ہاڈے کو عمر کوئی وڈا ہے اوندا ادب کرو کوئی دین والا عالم آگے قاری صاحب آگے اوندا ادب کرو جڑے ویلے تسا ادب کرے سو احترام کرے سو انشاءاللہ جیڑا بھی علم حاصل کرے سو او نفع والا علم ہوتی کہ توہا کو نفع تھی توہاڈے کو لوگوں کو بھی نفع تھی اللہ کو دعا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.